الرحیم۔ میرے دوستوں بزرگوں، ابھی جو حدیث اس سے پہلے آپ کے سے عرض کی تھی اور جس میں غیبت کے بارے میں کہا گیا تھا، تو اس کا ایک اور حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کو بھی غور سے سنیے گا اور کوشش کریں گے انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے کہ آئندہ ہم کسی مسلمان بھائی بہنوں کی غیبت نہیں کریں گے۔ تو حدیث کا وہ ایک تیسرا حصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پس پشت ایسی بات کرنی جو اس سے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تو ہی غیبت ہے، جب ہی تو غیبت ہے، اگر واقعتاً موجود نہ ہو تو بہتان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود کے 70 سے زیادہ باب ہے، سب سے سہل اور ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اور ایک درہم سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے، اور بدترین سود، سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمانوں کی آبروریزی ہے۔ احادیث میں غیبت اور مسلمانوں کی آبروریزی پر سخت سے سخت وعیدیں آئی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ان میں سے کچھ متعدد روایات جمع کروں، اس لیے کہ ہماری مجلس اس سے بہت سی زیادہ پر رہتی ہے، مگر مضمون دوسرا ہے، اس لیے اس قدر پر اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس بلا سے محفوظ فرمائیں اور بزرگوں اور دوستوں کی دعا سے مجھ سے آکار کو بھی محفوظ فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تیسری چیز جس کا روزہ دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے، اور ہر مکروہ چیز سے جس کی کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہے۔ چوتھی چیز باقی اعضاء بدن مثلاً ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح اور باقی اعضاء بدن کا اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے، اس کا حال اسی شخص کا ہے کہ کسی مرض کے لیے دوا کرتا ہے، مگر اس میں تھوڑا سا سنکیا بھی ملا لیتا ہے کہ اس سے مرض کے لیے تو وہ دوا مفید ہو جائے، مگر یہ زہر ساتھ ہی ہلاک بھی کر دے گا۔ 5ویں چیز، افطار کے وقت حلال مال کے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے، اس کے روزے کی غرض میں سے فوت ہو جاتی ہے۔ مقصد روزے سے قوت شہوانیہ اور بہمیہ کا کم کرنا ہے، اور قوت نورانیہ اور ملائکیہ کا بڑھانا ہے۔ 11 مہینے تک بہت کچھ کھایا، مگر 1 مہینے اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جاتی ہے؟ مگر ہم لوگوں کا حال ہے کہ افطار کے وقت تلافی مفافات اور سحر کے وقت حفظ تقدم میں اتنی زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزے کی حالت کے اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ رمضان المبارک بھی ہم لوگوں کے لیے وعید کا کام دیتا ہے۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزے کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہود نفسانیہ کا توڑ کے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کرنے
کر لے جو فوت ہوئی، حقیقتاً ہم لوگ بجز اس کے کہ اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی کم نہیں کرتے، بلکہ زیادتی مختلف انواع کر جاتے ہیں جو بغیر رمضان کے میسر نہیں ہوتی۔ لوگوں کی کچھ ایسی ہی عادات ہو گئی ہے کہ عمدہ اشیاء رمضان کے لیے رکھتے ہیں، اور نفس دن بھر کے فاقے کے بعد جب ان پر پڑتا ہے تو خوب زیادہ سیر ہو کر کھاتا ہے، تو بجائے قوت شہوانیہ کے ضعیف ہونے کے اور بڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے، اور مقصد اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ روزے کے اندر مختلف اغراض اور فوائد اور اس کے مشروع ہونے سے مختلف منافع مقصود ہے، سب جب بھی حاصل ہوتا ہے۔ جب کچھ بھوکا بھی رہے بڑا نفع تو یہی ہے جو معلوم ہو چکا، یعنی شہوتوں کا توڑنا، اور یہ بھی اسی پر موقوف ہے کہ کچھ وقت بھوک کی حالت میں گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے، اس کے راستوں کو بھوک سے بند کر دو۔ تمام اعضاء کا سیر ہونا نفس کے بھوکا رہنے پر موقوف ہے، جبکہ نفس بھوکا رہتا ہے تو تمام اعضاء سیر رہتے ہیں، اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے رہتے ہیں۔ دوسری عرض روزے سے فقراء کے ساتھ تشبیہ اور ان کے حال پر نظر وہ بھی جب حاصل ہوتی ہے جب سحر میں معدہ دودھ جلیبی سے اتنا بھر لے کہ شام تک بھوک ہی نہ لگے۔ فقراء کے ساتھ مشابہت بہت جب ہی ہو سکتی ہے جب کچھ وقت بھوک کی بے تابی بھی گزرے۔ بشرحانی رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص گئے، وہ سردی میں کانپ رہے تھے اور کپڑے پاس رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا وقت کپڑے نکالنے کا ہے؟ فرمایا کہ فقراء بہت ہیں اور مجھے ان کی ہمدردی کی طاقت نہیں، اتنی ہمدردی کر لوں کہ میں بھی ان کی جیسا ہو جاؤں۔ مشائخ صوفیہ نے امامتاً اس پر تنبیہ فرمائی ہے، فقہ نے اس سے بھی تصدیق کی ہے۔ حضرت عمر الفلاح لکھتے ہیں کہ سحور میں زیادتی نہ کرے، جیسا کہ محتمم لوگوں کی عادت ہے کہ عرض کو فوت کر دیتا ہے۔ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ عرض مقصود یہ ہے کہ بھوک کی تلخی پر کچھ محسوس ہو تاکہ زیادتی ثواب کا سبب ہو اور مساکین اور فقراء پر اس ترس آ سکے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تعالی شانہ کو اس برتن کا بھرنا اس قدر نا پسندیدہ نہیں جتنا کہ پیٹ کا بھرنا پر ہونا ناپسندیدہ ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہے جس سے کمر سیدھی رہے۔ اگر کوئی شخص بالکل کھانے پر تل جائے تو اس سے زیادہ نہیں کہ 1/3 پیٹ کھانے کے لیے رکھے اور 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 خالی۔ آخر کوئی تو بات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی روزے تک مسلسل لگاتار روزے رکھتے تھے کہ درمیان میں کچھ بھی نوش نہیں فرماتے تھے۔ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد کو پورے رمضان المبارک میں دیکھا کہ افطاری اور سحر دونوں وقت کی مقدار تقریباً 1.5 چپاتی سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ کوئی خادم عرض کرتا تو فرماتے کہ بھوک نہیں ہوتی۔ دوستوں کا خیال سے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ کئی دن مسلسل ایسے گزرتے تھے کہ تمام شب کی مقدار سحر و افطار بے دودھ کی چائے کی چند فنجان کے سوا کچھ بھی نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرات کے مخلص خادم حضرت مولانا عبدالقادر صاحب نے لہجات سے عرض کیا کہ ذوب بہت ہو جائے گا، کچھ تناول فرما لیں، تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ جنت کا لطف حاصل ہو رہا ہے۔ حق تعالی ہم سیاکاروں کو بھی ان پاک ہستیوں کا اتباع نصیب فرمائیں تو ذر ہے نصیب۔ بس میں نے دوستوں بزرگوں تھوڑی سی طویل حدیث تھی، لیکن حاصل یہ ہوا کہ بھائی ہم افطاری میں اور جب سحری کریں تو مناسب مقدار میں رکھیں کہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے،
ایک حصہ پانی کے لیے، اور پھر ہم بھوکا رہے۔ تو دن میں جب اتنا ہمیں بھوک لگے تو ہمیں اپنے غریب فرقہ کا بھی احساس ہو جائے کہ بھئی وہ لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں عام دنوں میں۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔